بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، مسلم اسکالرز ڈی ایچ میں خوش آمدید۔ مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع 12 ربیع الاول اور سفر آخرت 7 جنوری 1984 میں ملتان میں بیان فرمایا تھا۔ بہترین بیان ہے ربیع الاول کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی ولادت، ان کا سفر آخرت، یہ سارا کچھ اسی بیان میں ہے۔ آپ سماعت کریں گے، انشاءاللہ ثواب ہوگا، اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو نئے دوست سبسکرائب کریں۔ یہ کیسٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بہترین پسند آئے گی، سفر آخرت ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اللہ تعالی کے انعامات، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اللہ کی خاص خاص مہربانیاں، سبحان اللہ۔ یہ عنوان، یہ موضوع میں نے عرض کیا تھا۔ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ بات صحیح عرض کی جائے، اچھی بات عرض کی جائے، لوگوں کے فائدے کی بات عرض کی جائے، قرآن اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے بات ہو، باہر سے نہ ہو۔ اب سب حضرات نے نبی کا جشن دیکھ لیا، نبی کے دین کا تماشا دیکھ لیا، اب میرے بیان کرنے کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ کون سا موضوع ہے جو میں بیان کروں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب امام کا وضو ٹوٹ جائے، مقتدی کیا کریں گے؟ دین کے رہنما، خطیب اور ائمہ مساجد جب غلط بات لوگوں کو بتائیں گے تو دین کی خیر کیسے رہے گی؟ ہم پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ابو لہب نے باندی آزاد کی، لونڈی آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، ابو جہل نے خوشی منائی، پیغمبر کے پیغمبر کے چچا جو تھے انہوں نے تقسیم کی مٹھائی اور خوشیاں منائی۔ اگر آپ حضرات کی کھوپڑی میں دماغ ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ابو لہب نے باندی آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، ابو جہل نے خوشی منائی، لیکن تم ابو لہب اور ابو جہل کے کھاتے میں نہ جاؤ، ابو بکر کے کھاتے میں آؤ۔ آپ ابو لہب نے باندی آزاد کی تو پتھر بھی اسی نے مارے، ابو جہل نے اگر خوشی منائی تو پیغمبر کو سب سے زیادہ دکھ بھی اسی نے دیے۔ اور میں کہتا ہوں ابو لہب کی پارٹی میں نہ جاؤ، ابو بکر کی پارٹی میں آؤ۔ جب سے آنکھ ملی، جب سے زبان ملی، جب سے ہاتھ ملا، خدا کی قسم اتنا وفادار نکلا کہ آج بھی جا کے دیکھ قبر ساتھ بنوائی ہے۔ نبی کا جشن بنانا بڑا آسان ہے، عوام نے، حکام نے رل مل کر تماشا بنا لیا۔ اور میں کہتا ہوں نبی کے دین کا تماشا نہ بناؤ، کب کہیں تم خود تماشا نہ بن جاؤ۔ فرمایا اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔
جن لوگوں نے اپنے نبیوں کے دین کو تماشا بنایا، تمسخر بنایا، اس کا مذاق اڑایا، پروردگار عالم نے ان کو ایسا برباد کیا، دنیا میں نام و نشان باقی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرو، صدیق اکبر کا طریقہ کار اپناؤ، ابو لہب کی پارٹی میں نہ جاؤ، ابو جہل والا طریقہ اختیار نہ کرو، عثمان ذی النورین والا طریقہ اختیار کرو، علی مرتضی والا طریقہ اختیار کرو، حسنین کریمین والا طریقہ اختیار کرو۔ ابو لہب ابو جہل تمہیں کیا دیں گے، وہ تو خود ہی مارے گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی آئی، شباب آیا، آپ نے اپنے پیارے پیارے زبان سے، پیارے پیارے منہ سے اللہ کا قرآن لوگوں کو سنایا، سارا مکہ دشمن بن گیا۔ یہی 12 ربیع الاول تھی، یہی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور جس کی گواہی ساری دنیا کی زبان دیتی ہے، سب کہتے ہیں 12 وفات، 12 ولادت کوئی نہیں کہتا، 12 میلاد کوئی نہیں کہتا، پیدائش میں اختلاف ہے، علماء کا، محققین کا اکثر کا قول ہے 9 تاریخ کو پیدائش ہوئی، 11 کو پیدائش ہوئی، 10 کو پیدائش ہوئی، لیکن ساری دنیا کے علماء، کتابوں والے اختلاف میں کوئی فرق نہیں کرتا، سب کہتے ہیں 12 تاریخ کی صبح تھی۔ تمہیں اپنی تیری بیوی مر جائے تجھے غم ہوتا ہے، تیرا جوان بیٹا مر جائے تجھے صدمہ پہنچتا ہے، تیرا اور کوئی نقصان ہو جائے تجھے صدمہ ہوتا ہے۔ جب وہ مڑ مڑ کر دن آئے، تیری بیوی فوت ہو جائے، تیری پیاری بیگم رخصت ہو جائے، جب وہ دن آتا ہے تو کلیجہ پکڑ کے بیٹھا رہتا، آج کے دن جدائی ہوئی تھی۔ تیرا جوان بیٹا فوت ہو جائے، جب وہ دن آئے، ماں باپ روٹی نہیں کھاتے، سارا دن روتے ہیں، آج کے دن ہمارے لخت جگر کا جنازہ اٹھا تھا۔ وفادار بیوی جس کا خامن فوت ہو جائے، وہ اس تاریخ کو روٹی نہیں کھا سکتی، پانی نہیں پی سکتی، ہمسائی عورتیں آ کے کہتی ہیں تجھے کیا بات ہے، بڑی غمزدہ سی نظر آتی ہے، مونجھی نظر آتی ہے، وہ کہتی ہے آج کے دن میرا سہاگ اجڑا تھا، آج کے دن میرے پیارے شوہر کا جنازہ اٹھا تھا۔ او لوگوں، ان لوگوں سے جا کے پوچھو تم ناچنے والوں کو غم کیسا، تماشے والوں کو غم کیسا، ڈھول بجانے والوں تمہیں غم کیسا، باجے بجانے والوں تمہیں غم کیسا، VCR چلانے والوں تمہیں غم کیسا۔ کبھی ابو بکر کی قبر سے جا کے پوچھو جس دن تیرا یار جدا ہوا تھا تجھ پہ کیا بیتی تھی۔ کئی دن پہلے یہی سورت اذا جاء نصر اللہ کی نازل ہوئی، حضور اکرم صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ سورت کا نزول ہوا۔ آپ نے صحابہ کرام کو سنا دی کہ اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، اسلام میں لشکر کے لشکر داخل ہوں گے، اللہ کا دین پھیل جائے گا۔ فسبح بحمد ربک، جب ایسا ہو میرے محبوب تو میرا نام بلند کر، استغفار کر۔ سارے صحابہ اچھلتے پھرتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارا دین کامل ہو گیا، اسلام کو غلبہ ملے گا، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ٹول کے ٹول اسلام میں داخل ہوں گے۔ سارا مدینہ راضی، سارے صحابہ خوش، مسرت منا رہے ہیں۔ ایک ابو بکر اس پرلے کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا او صدیق تجھے کیا بات ہے، کیا غم ہے، تجھے کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کہتا نہیں، کسی نے گالی تو نہیں دی؟ کہتا نہیں، اور کسی نے کوئی صدمہ پہنچایا؟ کہتا نہیں، کوئی پریشانی آ گئی؟ نہیں۔
پھر روئے کیوں چلا جا رہا ہے؟ بے تحاشا ہر وقت کیوں روتا ہے؟ رات کو بھی روتا ہے، دن کو بھی روتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہو گئی، مسلمان سارے خوشیاں منا رہے ہیں، مدینہ سارا راضی ہو رہا ہے، تو اکیلا کیوں روتا ہے؟ ابو بکر کہتا مدینے والوں کو پتہ نہیں، اسی صورت سے مجھے پتہ چل گیا یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ میں کیسے زندہ رہوں گا، کس طرح وقت بسر کروں گا؟ مجھے اسی صورت سے پتہ چل گیا کالی کملی والے کا آخری وقت آ پہنچا۔ تجھے کیا معلوم ہے؟ تجھے کیسے پتا چل گیا؟ ابو بکر فرماتے ہیں اعلان قرآن مجید کا فسبح بحمد ربک واستغفر، میرا نام بیان کرتا جا، استغفار کرتے جاؤ، انہ کان توابا، پھر میری طرف رجوع کرو۔ کیا مطلب؟ دین پورا ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، مذہب پورا ہو گیا، سارے لوگوں تک قرآن مجید پہنچ گیا، اب میرے محبوب میرے پاس آ جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس حجۃ الوداع کے لیے مکہ میں تشریف لائے۔ آپ ایک ناقہ، ایک ڈاچی اونٹنی پہ سوار ہیں اور خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں، او عربیوں، اجمیوں، کالوں، گوروں، امیروں، غریبوں، فقیروں، وزیروں، اچھا کھانے والوں، ہلکا کھانے والوں، اعلیٰ درجے کے کپڑے پہننے والوں، معمولی قسم کی کپڑے پہننے والوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں سارا جہان ہے۔ اس کے بعد فرمایا او لوگوں آگے بڑھو، میرا آخری پیغام سن لو، شاید میری تمہاری اس کے بعد ملاقات نہ ہو، میرا آخری پیغام نوٹ کر لو، میرا پیغام لکھ کے لے جاؤ، میری آواز سن لو، جو موجود نہیں ان کو جا کے بتاؤ، بیٹیوں کو بتاؤ، بیویوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ، امیوں کو بتاؤ، میرا پیغام بڑا اہم ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں میری بات سنو، آج کے بعد میری تمہاری ملاقات شاید نہ ہو، میرا آخری وقت ہے، آخری کلام ہے، میرا آخری خطبہ ہو، بہت ممکن ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس پروردگار کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، کسی کو مشکل کشا نہ جاننا، کسی کو حاجت روا نہ جاننا، کسی کو اپنی مصیبتوں کے دور کرنے والا نہ سمجھنا، اور میں تمہارا آخری پیغمبر ہوں، رسالت میں بھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس کے بعد فرمایا الصلاۃ، الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، او ما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ملازم فرما بردار ہو ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ فرمایا میری امت کے یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، اگر تم ان کا خیال نہ کرو گے مارے جاؤ گے۔ وہیں پر قرآن کریم کی الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ مزدلفہ میں تشریف لائے، منی میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ابھی روانہ نہیں ہوئے
کہ بیت اللہ میں طواف کرتے کرتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا اور بخار شروع ہو گیا. نبی مدینے سے بیت اللہ کا طواف کرنے مکے گئے. یہ تمہارے والا طریقہ حضور کو نہیں آیا نا کہ جہاں چاہ کعبہ بنایا اور طواف کر لیا. یہ نشانی ہے تم سے کعبہ چھیننے کی. بیت اللہ کی بے ادبی نہ کرو، مارے جاؤ گے. گھر گھر بیت اللہ بنانا، تماشے کے لیے بیت اللہ کا بنانا. اب رہا یمن کا بادشاہ اگر اپنے یہاں بنائے تو وہ تو کافر ہو جائے، وہ تو برباد ہو جائے. اس کے ہاتھیوں کو اللہ کے پیدا کر دے، پرندے تباہ کر دے. تم بناؤ، پکے مسلمان ہو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر شروع فرما دیا. مدینے پاک میں تشریف لے آئے. سورت اذا جاء نصر اللہ کا نزول ہو گیا. ابو بکر کو دھڑکا لگ گیا، ابو بکر کو پریشانی بڑھ گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ میں بات آ گئی. کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، بیماری بڑی سخت ہے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے. صحابہ کرام مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے جمع ہیں. اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف نہیں لاتے، تمام صحابہ کرام حجرہ مبارک کے چاروں طرف جمع ہیں، روتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں. کیا بنی آج حضور کے پیچھے نماز نصیب نہ ہوئی. کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، پھر ہوش آتا ہے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں نماز کا کتنا فکر ہے. ہوش آیا، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ لوگ نماز پڑھ چکے. فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك. نہیں بلکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں صحابہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا مری ابا بکر ان يصلي الناس. صدیق اکبر کو حکم دو میری مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور جلیل القدر صحابی کو بلایا. دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھ کر مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں. جماعت پہلے کھڑی کراتی ہے. علماء فرماتے ہیں اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ قدم مبارک زمین پہ رکھا نہیں جاتا تھا، جمتا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. نماز ختم ہو گئی، منبر پہ تشریف فرما ہوئے. سارے دیوانے جمع ہو گئے، پروانے جمع ہو گئے، جانثار جمع ہو گئے، غم گسار جمع ہو گئے. عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار لوگ جتنے تھے، مستانے تھے، اکٹھے ہو گئے. آپ نے اس وقت بھی فرمایا او لوگوں میری تمہاری آخری ملاقات ہے. نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا. اس کے بعد کتنے مسائل سمجھائے جن کی آج مولوی چوری کرتا ہے، بتاتا نہیں ہے. اگر بتائے تو تم حاجی، تم چودھری، تم شیخ، تم خان لوگ ناراض ہو کے جاتے ہو. مولوی کیا کرے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مدینے کے لوگوں، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، او میری جماعت کے لوگوں، میں نے کسی کو اگر ستایا ہو وہ آج مجھے ستا لے.
قیامت کا کتنا فکر ہے، کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے. جس کے صدقے میں سارا جہان پیدا کیا گیا وہ کتنا خوف کھائے ہوئے ہیں. وہ فرماتے او لوگوں، جس کو میں نے گالی دی ہو مجھے آج گالی نکال لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے. جس پر میں نے زیادتی کی ہو وہ آج مجھ پہ زیادتی کر لے، آج بدلہ لے لے، کل قیامت میں شرمندہ نہ کرے. مولوی تمہیں کیوں بتائے؟ مولوی نے قیامت میں جانا نہیں، تم لوگوں میں قیامت میں جانا نہیں. امام الانبیاء کی حدیث پاک موجود ہے، سارے صحابہ کرام گواہ، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا لوگوں، جس کو میں نے مارا ہو وہ آج مار کر بدلہ لے لے. ایک جوان اٹھتا ہے کہ جی جب آپ بار بار فرما رہے ہیں تو میرا کوئی گناہ اور قصور نہ تھا، آپ کے ہاتھ سے چھڑی میری کمر میں لگی تھی، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں. اندازہ لگاؤ فاروق کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی، اندازہ لگا صدیق کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی، علی مرتضیٰ کے دل میں کیا بنی ہوگی، حسنین کریمین کیا سوچتے ہوں گے. نوجوان کامچی لے کر پیچھے گیا. خدا کی قسم علماء کرام نے لکھا ہے کالی کملی والا بیمار بھی ہے، کمزور ہاتھوں سے اپنی کمر مبارک سے کرتا اٹھا دیا. اگر تمہیں یہ باتیں معلوم ہو تم جشن میں جاؤ، تم نبی کے نام پر ڈھول بجاؤ، تم کبھی بھی ناچ نہیں کر سکتے. تم نے نبی کے نام کا جلوس لگا کر کنجریوں کے گانے لگائے. میرا ایمان میں میرا عقیدہ ہے قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کا گریبان ہوگا، کالی کملی والے کا ہاتھ ہوگا. صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے پیچھے آیا، سرکار نے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا، دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی. صحابی اس کو بوسہ دے کے کہنے لگا میری تو یہ منشا تھی، میری تو یہ غرض تھی، ساری زندگی میں تمنا رہی میں مہر نبوت کو بوسہ دوں، مہر نبوت کو چوم لوں، اپنے آقا کی نبوت کی نشانی کو چوم لوں. ساری زندگی میں موقع نہیں ملا، اب یہ میں نے بہانہ بنایا، میرا یہی منشا تھا، مجھے آپ نے مارا کبھی نہیں. اس نبی کا نام جس کا نام لینے پر لب بھی ایک دوسرے کے ساتھ جفیاں بھر لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں میرا آخری وقت آ پہنچا، دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. میں اپنے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں. پروانے اسی وقت رونے لگے، دیوانوں میں اسی وقت ہلکمہ مچ گیا. ابو بکر تو پہلے ہی روتا پھرتا تھا، سارے کہنے لگے آقا مدنی تیری ذات کی وجہ سے ہم نے اپنے بچے ذبح کرا دیے، ہم وطن سے بے وطن ہو گئے، ہم نے 8 دن درختوں کے پتے چبائے، ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، ہم نے ساری مصیبتیں اٹھائی، تیرا دیدار کرنے کے بعد ہمارے سارے غم غلط ہو جایا کرتے تھے. بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں تمام صحابہ کرام غم زدہ ہیں، تم جشن منا رہے ہو. واپس حجرے مبارک میں تشریف لے آئے، پھر بیہوشی طاری ہو گئی. تمام صحابہ کرام بلال جیسے جنہوں نے اتنی مار کھائی روزہ اقدس حجرے مبارک کے باہر کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، کہتے ہیں لم تلدنی امی، اے
کاش میری اماں مجھے جنتی نہ، اور جنا تھا تو میں اسی وقت کیوں نہ مر گیا، یہ صدمہ کیسے اٹھاؤں گا؟ جدائی کالی کملی والے کی کس طرح برداشت ہوگی؟ یہ منبر خالی کیسے دیکھیں گے؟ یہ محراب خالی کیسے دیکھیں گے؟ یہ مسجد خالی کیسے دیکھیں گے؟ ارے جبریل کا آنا جانا دیکھا، یہ سب کچھ بند ہوتا کیسے دیکھیں گے؟ آج تو بڑا مست بیٹھا ہے گانے بجانے میں، کنجر کنجریوں کے گانے بجانے میں، جشن بنانے میں، جلوس نکالنے میں لگا ہوا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، نبی کے دین کو ختم کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی موت کے پسینے موجود ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا اچھا امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، امت کے سارے دکھوں کو آج میں محمد کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، موت کے وقت بھی تیرا فکر ہے، اور تو اپنے منہ پہ کبھی ہاتھ پھیر کے تو دیکھ، تجھے شرم آئے گی؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ، تجھے حیا آئے گا؟ کبھی اپنی زندگی کے ریکارڈ کو چیک کر کے دیکھ، تجھے پتا چلے گا۔ کبھی اپنی مثل کا معائنہ تو کر۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو رہی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی، بالکل بند ہو گئی، میں کان لگا کر چہرے انور سے بیٹھ گئی، ادھر آخری سانس تھا، ادھر آواز نہیں نکلتی تھی، لب حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگایا تو آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ دولت مندوں، دولت پہ ناز کرنے والوں، 24 گھنٹے بننے سنورنے میں رہنے والے مرد عورتوں، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کا تو امتی ہے، جس نبی نے تجھے قرآن دیا، ایمان دیا، اللہ کا پیغام دیا، اس نبی کی جس لباس میں وفات ہوئی ہے 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، 12 ٹاکی ہے اس لباس میں جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اہل مدینہ پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، بے ہوش ہو گئے صحابہ، جنگلوں کو نکل گئے۔ فاروق اعظم جیسا جوان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ کوئی ادھر پڑا تھا، کوئی ادھر کھڑا تھا، کوئی ٹکرے مارتا تھا، کوئی گلی میں رو رہا تھا، کوئی مسجد نبوی میں ستونوں سے چپٹ کے رو رہا تھا، کوئی کہتا تھا یا اللہ موت دے جو نبی کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ یہی دن تھا 12 ربیع الاول جس کو تم تماشا کرتے ہو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تشریف لا کر کے فرمایا نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے نبی کی قبر مبارک وہی ہوتی ہے، اور سیرت کی کتاب میں یہ بھی موجود ہے کہ جبریل امین بھی اسی وقت آئے اسرائیل کے ساتھ اور پوچھا ہے کالی کملی والے تیری قبر تیرا مزار کون سی جنت میں بنایا جائے؟ جنت الفردوس میں، دارالسلام میں، جنت النعیم میں؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، یہاں بنے گا۔ میں نے مدینے والوں سے بے وفائی، مدینے والوں نے دکھوں میں میرا ساتھ دیا، میرا ان سے وعدہ ہے زندگی میں بھی موت کے بعد بھی میں اور یہ اکٹھے رہیں گے، یہاں بنے گی۔ یہاں سمجھ میں بات نہیں آتی۔ سارے صحابہ تو 12 ربیع الاول کو بے ہوش پڑے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اور بلکہ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے فاطمۃ الزہرا زندہ رہی، پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا، کسی نے ہنستے نہیں دیکھی، ہر وقت رویا کرتی تھی میرے ابا پہ لوگوں نے مٹی ڈالی۔
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا. جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی تھی، خطبہ دیا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، وصال فرما گئے، وفات فرما گئے. کیا تم نبی کے دیے ہوئے دین کو بدل دو گے؟ اب چھوڑ دو گے؟ واپس چلے جاؤ گے کفر میں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو سمجھایا، تسلی دی، فاروق اعظم کو سمجھایا، باقی تمام صحابہ کرام کو. گویا کہ نبی کے گھرانے کا وڈیرا ابو بکر نکلا جس نے ساری امت کو دلاسا دیا. عرض کرنے کا مقصد اور مطلب میرا یہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دیندار کہتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہیں، پر غلاموں والے کام ہم نہیں کرتے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کئی لوگ آپ کو کہیں گے کہ جی حضور کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا. ہائے ہائے، یہ تو خلافت میں لگے رہے، آپس میں الجھے رہے، جنازہ پڑا رہا. توبہ، کہ جی جنازہ کسی نے نہیں پڑھا. بھئی جنازہ جو ہے وہ ہے بخشش کی دعا. جنازہ جو ہے وہ ہے بخشش کی دعا. تو جو نبیوں کا بھی نبی ہو، رسولوں کا بھی رسول ہو، اور ساری خدا کی خدائی کا سردار ہو، خدا کے بعد ساری مخلوق کا سردار ہو، اس کا جنازہ کون پڑھتا؟ اس کے کون سے گناہ معاف کرانے تھے؟ جس کا نام لینے سے میرے تیرے کروڑوں گناہ معاف ہو جاتے ہو، اس کے گناہ کہاں سے آئے؟ جنازہ ہے بخشش کی دعا، اور جنازہ اس کا ہے جس کے ذمے گناہ ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کون پڑھتا؟ اور کون جامع تھا جو نبی کا جنازہ پڑھاتا؟ کون پڑھاتا؟ صحابہ کرام پر لوگ الزام لگاتے ہیں، دیکھو جی ابو بکر نے جنازہ نہیں پڑھایا، حضرت عمر نے جنازہ نہیں پڑھایا، پھر حضرت علی نے کیوں نہیں پڑھا دیا؟ وہ بھی تو موجود تھے نا. پھر آپ کو میں سمجھاؤں، اصل تو تمہاری عادت ہے اس کان سے سنا اور اس سے نکل گیا. حکومت کی جو بات ہو وہ تو تمہاری کھوپڑی میں فوراً پہنچ جاتی ہے. ایمان کی بات ساری عمر چٹی داڑھی ہو جائے گی، کلمہ صحیح نہیں آئے گا. پھر ہوا کیا؟ جہاں مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس، حضور کا جسد اسدس رکھا ہوا تھا اقدس، صحابہ آتے تھے 2-2 4-4 10-10 وہاں کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے تھے اور چلتے جاتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے اور چلتے جاتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے اور چلتے جاتے تھے. یہ رہا قصہ. جنازہ کون پڑھاتا اور کیوں پڑھاتا کوئی جنازہ؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی قبر مبارک بغلی ہے، بغلی. سنت کے مطابق قبر بنانا بغلی ہے. اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے باہر، اور یہ جو جالیاں دیکھ کر آتے ہو، بیچ میں 9 دیواریں ہیں، 9 دیواریں. اس جالی سے لے کر قبر مبارک تک 9 دیواریں ہیں بیچ میں، جو زمین کی سطح سے لے کر اوپر تک شیشہ، لوہا، تانبا، سونا، چاندی پنگلا کر کے بنائی گئی ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا گنبد خضرا میں، حجرہ عائشہ میں. اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو وہاں سے خمیر اٹھایا تھا، جناب ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی وہیں دفن کیا گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تاریخ ہے یہ تو غم کی تاریخ ہے ہمارے خیال میں. تو سارا دن درود شریف پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو. بے آج کے دن نبی کی وفات ہوئی، آج کے دن آمنہ کے در یتیم دنیا سے گئے، اور تم کیا جانو؟ کہتا خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، پر مکے کا در یتیم سب سے اچھا ہے. اب نہ میری تیری کبھی ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، خواب میں بھی زیارت نہیں ہوئی،
اور اس بات کی طلب بھی تو نہیں، شوق بھی نہیں، ذوق بھی نہیں، تمنا بھی نہیں، حسرت بھی نہیں کہ چلو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ کیسے ہو؟ شکل ہماری اس قابل نہیں، غذا ہماری اس قابل نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ میں نے اس لیے یہ باتیں عرض کی ہیں کہ شاید آئندہ سال اس دن میں مجھ میں اور آپ میں سے کون ہوگا اور کون نہیں۔ تو میں کہتا ہوں دوستو، بدعتوں سے بچو، شرکیہ رواج اور رسموں سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں قرآن دیا، نبی کا فرمان دیا، سب چیزیں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کالی کملی والے کے فرمان ہے، 6666 آیتوں والا اللہ کا قرآن ہے، مگر تم نے قرآن کو تو رکھ دیا مردوں کے لیے، کلخانی میں پڑھنے کے لیے، اور دین بنا لیا اپنا، تو کام کیسے چلے گا؟ تو بس بھائی یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ جشن کا دن نہیں، تماشے کا دن نہیں، ڈھول ڈھماکوں کا دن نہیں۔ میرا ایمان ہے اگر آج فاروق اعظم زندہ ہوتے تو ان باجے بجانے والے، وی سی آر چلانے والوں کی گردنیں مار دیتے۔ دیکھو نا جی، آخری بات میری سن لو، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو اور برابر میں شادی ہو اور وہاں کنجری کا گانا ہو رہا ہو، اس کا دل نہیں دکھے گا، وہ کہے گا اے شرم کرو، تمہارے یہاں بھی موت آ سکتی ہے، آج میرے یہاں جنازہ ہے، کل کو تیرے یہاں بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور بلکہ جنازہ نہ ہو، جب وہ دن آئے نا، ماں باپ کو کوئی کھانا پینا تماشا تڑا اچھا نہیں لگتا۔ آج کے دن ہمارے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا تھا، تو کیا نبی کا تمہیں اتنا بھی غم نہیں؟ کیا جواب دو گے حضرت علی کو؟ کیا جواب دو گے فاطمۃ الزہرا کو؟ کیا جواب دو گے عائشہ صدیقہ کو؟ کیا جواب دو گے 1,29,000 صحابہ کو؟ کیا جواب دو گے نبی کے اہل بیت کو کہ ہم نے حضور کی وفات کے دن تماشے کیے تھے؟ رہی بات وہی جو میں نے پہلے بتا دی کہ نبی کی پیدائش پہ خوشی منانا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم حجت میں پیش کرتے ہو ابو لہب کو، ابو جہل کو، تو پھر اسی کھاتے میں جاؤ گے، یاد رکھو۔ ابو بکر کا کھاتا یہ نہیں، بلال کے یہ منشا کے خلاف ہے۔ خدا کی قسم، میں تو 12 ربیع الاول کے دن کی بات کر رہا ہوں نا، اور بلال کی قبر سے پوچھ کے آؤ، تمہیں وہ آج بھی بتا دے گا۔ بلال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اذان دینے لگا، منبر خالی دیکھا، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا، مدینہ چھوڑ دیا، لبنان چلا گیا، دمشق میں جا کر بلال نے باقی زندگی گزاری۔ بڑا صحابہ کرام نے بھی فرمایا، حسنین کریمین نے بھی فرمائش کی، بلال مدینے میں رہو۔ کہتا ہے حضور کی خالی جگہ دیکھ کر بلال کو سانس نہیں آتا، میں کیسے حضور کی جگہ کو خالی دیکھوں؟ بلکہ ایک دن لکھا ہے علماء نے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال، اور بلال یہ کیا قدم کر دیا، اب تو مدینہ پھیرا نہیں مارتے، بلا دیا ہے نا۔ بلال اسی وقت اٹھا، سواری لی، مدینے پہنچا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی کے زمانے کا مؤذن آیا ہے، چلو چلو بلال کی زیارت کرو۔ بلال کو دیکھو رضی اللہ تعالی، لوگ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جوانوں کو پکڑ کے لائے، بھائی تمہاری کوئی بات چلے تو چل جائے، نبی کا مؤذن ہے، نبی کا خادم ہے، بلال حبشی ہے، کہو اذان دے دے آج تو مسجد نبوی میں۔ لاڈلوں کی فرمائش تھی، بلال نے اذان دی، علماء نے لکھا کہ سارا مدینہ کوہرام سے بھر گیا، سارے مدینے والے رو پڑے، نبی کے زمانے کی اذان آئی ہے، دیدار کس کا کرے؟ پھر بے ہوشی طاری ہوئی بلال پہ، اور باقی زندگی وہاں دمشق میں گزاری، مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ کہتا میرا دم نکلتا ہے، محراب و منبر کو خالی دیکھ کر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو عشق کی بات بلال سے پوچھو، سیدنا ضریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو جس کی آنکھیں نکال دی گئی، سمیہ سے پوچھو جس کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے تھے، برا ابن اعظم سے پوچھو جس کو کولوں پہ شولوں پہ ڈال کر جلا دیا گیا تھا،
تمہیں کیا تکلیف پہنچی دین کی وجہ سے؟ تمہیں سڑک پہ کھڑے کھڑے دین مل گیا، نبی کا قرآن مل گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو۔ یہ دن تو عہد کا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے تیرے نبی کی تابعداری کریں گے، غلامی کریں گے، محبت کریں گے، عشق کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تمام تر مسلک میں، کھانے میں، پینے میں، شادی میں، غمی میں ہم حضور کی سنتوں کی تابعداری کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ویورس، ابھی آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع ولادت 12 ربیع الاول کے بارے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر آخرت کے بارے میں آپ نے بیان سنا، کتنا بہترین بیان تھا۔ انشاءاللہ نیا بیان پھر آپ کے 12 ربیع الاول کے حوالے سے انشاءاللہ پھر اپلوڈ کریں گے۔ ابھی ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔